نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کی پہلی آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ النساء کا تعارف اور اس کے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں اور اس کا شان نزول بھی بیان کر دیا گیا ہے، لیکن چند معلومات اور آپ کے سامنے رکھنے کے بعد جو ہے باقاعدہ اس آیت کی تفسیر کریں گے، کیونکہ سورہ النساء میں 176 آیات ہیں، اور ان 176 میں سے 55 آیات وہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مومنین اور صادقین کہہ کر آغاز کیا ہے، یعنی کہ جو اللہ رب العزت جو مخاطب ہوا ہے وہ مومنین اور صادقین کہہ کر ان کے لیے مخاطب ہوئے ہیں، اور اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ تقریباً 55 ان کی تعداد ہے، اور پھر 37 آیات وہ ہیں جن میں اہل کتاب سے خطاب ہے، یعنی کہ اس میں یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر خطاب ہے، 37 آیات وہ ہیں، اور اس کے علاوہ 84 آیات وہ ہیں جن میں خطاب منافقین سے ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، کیونکہ ایمان کے دعوے دار تو وہ ہیں، کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو، تو ان کو یہاں پر مخاطب کیا گیا منافقین کو، لیکن پکارا کیسے؟ یا ایھا الذین آمنو، اور کیونکہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ تو 84 آیات جو ہیں ان مضامین پر مشتمل ہیں جو منافقین کے لحاظ سے ہیں، تو اس طرح یہ ساری ملا کے 176 آیات بنتی ہیں۔ اب یہاں پر جو پہلی چیز بیان ہوئی ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی ہے، وحدت نسل انسانی سے بات شروع ہوئی ہے یہاں پر۔ اب نفس واحدہ کہہ کر رب فرماتا ہے کہ مرد اور عورت سب ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان میں ایک ہیومن ایکویلٹی کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ذکر کر کے فرمایا کہ ہر سیاہ، سرخ، غریب، امیر اور ہر قبیلے، نسل اور علاقے کا شخص جو ہے وہ ایک اصل سے پیدا ہوا ہے، اور یہ خلقت کے اعتبار سے برابری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عورتیں مرد سارے اسی اصل سے نکلے ہیں، تو گویا مردوں اور عورتوں میں بنیادی برابری کا ذکر ہے، اور خلقت کے اعتبار سے، بنیادی مرتبے کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے مرد اور عورت کو برابر بنا دیا گیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو لوگ دھکے سے عورت کو کم تر اور ذلیل تصور کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، اور قرآن نے ایک اصل سے دونوں کو جو ہے وہ برابر تخلیق کیا ہے۔ پھر آگے چل کر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ سے جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یعنی ایک آیت میں پھر تقوی کا حکم آ گیا، یعنی اس رب کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، یعنی فقیر بھی جب مانگتا ہے کسی سے تو کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو، اور ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اس بات کو ختم کر دو، حتیٰ کہ ہم اپنا کوئی کام بھی شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور اگر قسمیں بھی کھاتے ہیں تو ہم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں،
تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس کے نام سے تم اپنی ہر کام کی ابتدا کرتے ہو اسی رب کا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. یہاں پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب یہاں پر جو آگے چل کے ارشاد ہوا والارحام، رشتوں کے حوالے سے، یعنی رحمی رشتوں کا خیال رکھو. یہاں فرمایا گیا یہ وہ رحمی رشتے ہیں جیسا کہ والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو جاتے ہیں، پھر دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد ہو جاتی ہے. یہ سارے کون سے رشتے ہیں؟ یہ سارے رحمی رشتے ہیں. یعنی کہ جب اپنی رحمی رشتوں کو آپ پھیلاتے جائیں تو کل بنی آدم اور پوری جو سب بنات ہوا ہیں ایک ہی نسل سے اور ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے. پھر آگے چل کر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. یقیناً اللہ رب العزت تم پر محافظ ہے. یہ جو محافظ والا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی روح ہے. اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نظر میں ہوں اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، چاہے وہ چھپا ہوا ہے یا نہیں ہے، چاہے تو وہ اپنے سارے دروازے بند کر دے، ساری کھڑکیاں بند کر دے، آگے پردے لگا دے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک نگاہ وہ ہے جس سے اس شخص کو احساس ہو جائے کہ میں اس نگاہ سے چھپ نہیں سکتا. جب یہ یاد رہے تو یہ اللہ رب العزت کا تقوی ہوگا، اور یہ اس تقوی کی روح ہے، اس خیال کا رہنا. تو انسان جو ہے وہ پھر گناہوں سے بچتا رہتا ہے. اب دیکھیے جو حکمت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں پر ایک اپنی معلومات کا اضافہ بھی کر لیجئے. اس آیت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نکاح میں شامل کیا. ان اللہ کان علیکم رقیبا خطبہ نکاح میں شامل کیا. یعنی کہ نکاح کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد اور ایک عورت کے درمیان، پھر وہی ازدواجی تعلق جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان تھا، پھر آدم کا بیٹا اور حوا کی ایک بیٹی پھر اس رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں آدم اور حوا تھے. اب یہاں جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تقوی نہ ہو تو خالی قانون کی تاثیر نہیں ہوتی. اکثر یہ کہا جاتا ہے نا قانون نافذ کر دیا گیا ہے. قانون نافذ ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس میں تقوی نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، خدا کا ڈر نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ قانون جو ہے وہ تختہ مشق بن جاتا ہے، قانون کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. تو لہٰذا تقوی کے بغیر قوانین کا نافذ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تقوی کے بغیر وہ ڈر اور وہ خوف جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، یا اس قانون کے اندر کوئی ایسی خرافات نہ پیدا ہو جائیں جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. تو پھر تقوی ہو اور یہ خیال ہو کہ ایک نگاہ مجھے دیکھ رہی ہے تو انسان پھر ان چیزوں سے بچتا ہے. اگلی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب یہاں پر جو دبے ہوئے طبقات تھے، ان دبے ہوئے طبقات میں یتیم بھی تھے. یتیم کا بھی ایک طبقہ تھا یتیموں کا، اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. ان کے مال جو ہیں وہ ہڑپ کر لیے جاتے تھے، وہ کمزور تھے. اس لیے یہاں پر فرمایا ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور پھر فرمایا کہ ان کے مال میں سے اچھا اچھا مال لے لیا اور برا مال ان کو دے دیا. یعنی انہیں کیا پتہ چلا کہ اپنا برا مال بھی اس میں شامل کر دیا. یعنی کہ وہ اگر اس قابل نہیں ہے کہ وہ سمجھدار ہیں اور وہ سمجھ سکیں، اور ان کے مال کے اندر اپنا مال جو ہے وہ ملا لیا اور ملا کر ہڑپ کر جاتے تھے. اور اگر کوئی لوگ بہت ہی زیادہ اگر متقی ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تعداد پوری کر دیا کرتے تھے، لیکن اچھا مال خود لے لیا کرتے تھے اور جو ردی مال تھا وہ ادھر لگا دیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا ولا تقولوا اموالہم، اور ان کے مال اپنے مال میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو. انہ کان حوبا کبیرہ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑے ہی وبال کی بات ہے. یہاں یتیموں کے جو کوئی یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر یتیموں اور مساکین کے لیے کھلے الفاظ میں ان کے حقوق کا ذکر فرما دیا. پھر آگے چل کے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اب یہاں پر ایک اور
جو طریقہ کار یتیموں کے حوالے سے ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہو، اور 2 2 اور 3 3 اور 4 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو جائے۔ اور پھر یہاں آ کر جو ہے وہ ویمن رائٹس کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی کہ اگر یتیم لڑکا ہو تو ظاہر ہے اس کی ایک لائف ہے، اس کی ایک زندگی ہے، وہ اگر چھوٹا ہے تو ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ لائف اس کو ہو جائے گی اور وہ اس کو سارے اس کے حقوق دے دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یتیم لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 3 کے اندر، کہ ہوتا یہ تھا کہ جو ان بچیوں کا ولی ہوتا تھا، جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں، جو حسن میں بھی خوبصورت ہوتی تھیں اور مال بھی ہوتا تھا ان کے پاس، تو اس لڑکی سے وہ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اور کیوں نکاح کرتے تھے؟ تاکہ ان کا جو مال ہے اس کو بھی قبضے میں لے لیں، کیونکہ وہ یتیم ہے اور اس کے پیچھے حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ماں باپ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ بچے کے حقوق کے بارے میں خود ہی بات کر سکیں، تو لہٰذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہاں تیسری آیت میں یہاں یتیم یا یتامہ سے مراد یتیم بچیاں تھیں، وہ خواتین بچیاں جن کا بہت مال تھا، اور مال جو ہے وہ ان کے ماں باپ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے تھے، تو ان کے جو ولی ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ تو پھر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، اور تمہیں جو پسند ہو اس کے علاوہ ذکر کیا جا رہا ہے، اگر تمہیں پسند ہو، اگر ضرورت ہے تو جو یعنی 3 3 یا 4 4 کی حد تک تمہیں اجازت ہے، تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب اس آیہ کریمہ میں تعدد ازواج کی یہی آیت ہے قرآن مجید میں، لیکن یتیم بچیوں کے ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو، کہ ولی بن جاؤ اور ان یتیم بچیوں کی کہیں اور شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے تم پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو، ورنہ یہ ہے کہ اگر تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو ان کے حقوق کا کون وارث ہوگا جو باز پرس کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ جو ہم نے آزادی دی ہے 2 2 3 3 4 4، اس میں شرائط ہیں، اور وہ یہ کہ اگر 2 شادیاں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں تو عدل ہو، اس کے اندر عدل ہو۔ اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو تو یہ اندیشہ ہو، تو پھر آگے چل کے فرمایا فواحدتن، فواحدتن تو پھر ایک ہی شادی کرو، ایک ہی بیوی، اس سے زائد بیوی نہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ایک ترجیحاً حکم آیا ہے فواحدہ، کہ بہتر یہ ہے کہ ظلم سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ایک شادی کرو۔ اب یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کا جو ترجیحی حکم ہے ایک شادی کرنا ہے، ایک سے زائد جو ہے وہ لیگلی یعنی کہ تعدد ازواج کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ مخصوص حالات میں عدل کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، مشروط طریقے پر ایک سے زائد شادیاں کرنے کی جو ہے کنڈیشنل پرمیشن دی گئی ہے، مشروط اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ بھی کیا کہ درجہ اول کی ترجیح میں نہیں ہے بلکہ یہ درجہ ثانی میں ہے۔ اور اگر عدل کی شرط کر سکو اور بیویوں کی جو ان کے حقوق ہیں، ان کے جو معاشرتی، مالی، ازدواجی زندگی کے جو حقوق ہیں، اگر حقوق کی ادائیگی نہ کر سکو تو ایک سے زائد شادی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس حکم کے تحت اسلامی حکومت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ایسے قوانین رکھے کہ جہاں پر عدل و انصاف جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ اب دیکھیں انصاف سے مراد کیا ہے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس شوہر کا جس نے اتنی بیویاں کی اس کا کتنا ٹائم کس کے پاس زیادہ گزرتا ہے، کس بیوی کے ساتھ وہ سب چیزوں میں مساوات کرتا ہے نہیں کرتا، نان و نفقہ کیا ایک جیسا دے رہا ہے، کپڑے کیسے دے رہا ہے، ان تمام چیزوں میں جو ساری کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، یہ ساری مادی چیزیں ہیں یعنی کہ جو دیکھی بالی جا سکتی ہیں، اور اگر اس میں انصاف اور عدل لازم ہے، البتہ دلی میلان اور رجحان جو ہے اس کا انسان پر قابو نہیں ہوتا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے گرفت نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر اس کی آیت نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اب یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم یہ پہلے فرمایا کہ ایک ہی طرف میلان کی طرف نہ جھک پڑو، یعنی کہ ایک ہی بیوی کی طرف سارا میلان اور رجحان نہ ہو، جیسا کہ آگے آئے گا دوسری آیت میں کہ وہ جو ہے دوسری پہلی والی جو تھی وہ معلق ہو کر رہ جائے، اور جو شوہروں والی ہیں کہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ وہ کہیں اور کسی دوسری جگہ پر جو ہے وہ نکاح کر سکے۔ پھر یہ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑی حق مہر کے حوالے سے، اب اس میں یہ کہا کہ خوش دلی سے ان کا حق مہر ان کو ادا کر دیا کرو، یعنی کہ تم اس کو تاوان سمجھ کر نہ دیا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن تِينَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور اگر وہ اپنی مرضی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں، جو حق مہر تم نے دیا تھا اس میں سے اگر وہ تمہیں ہبہ کر رہی ہیں یا تحفہ دے رہی ہیں تو اس کے حوالے سے پھر فرمایا کہ تم اسے استعمال کر سکتے ہو خوش دلی کے ساتھ۔ پھر اب یہاں پر حق مہر کے حوالے سے بھی جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ خرافات پائی جاتی ہیں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر یہاں کر لیتے ہیں کہ وہ خوشی سے معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ادا کرنا، یتیموں کی پرورش کا ذکر بھی آگے فرمایا کہ پھر ان کا حق ادا کرنا جو ہے وہ ہم پر واجب ہے، یعنی کہ مہر کی رقم جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سنت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تقریباً 400 یا 500 درہم تھے جو آپ علیہ السلام نے اپنے شادی کے موقع پر ادا کیے تھے، یعنی کہ کم از کم 10 درہم یعنی غریب کے لیے ایک حد رکھی، اور اس کو بھی کیلکولیٹ کر لیں تو یہ آج کے دور کے مطابق 10 یا 20 ہزار کے قریب بن جاتا ہے، یعنی کہ جتنے وسائل اجازت دیں اور یک مشت عورت کے مطالبے پر شوہر ادا کر سکے اپنے وسائل سے، وہی مہر شرعی ہے۔ اور اگر کسی کے لیے 250 شرعی مہر ہے، کسی کے لیے 2500 شرعی مہر ہے، کسی کے لیے 2.5 لاکھ شرعی مہر ہے، اور کسی کے لیے 2.5 کروڑ بھی ہے۔ اب یہ سارا شرعی حق مہر اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ کہ شرعی حق مہر کا تصور 32 روپے والا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک دلیل بنائی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت یہ بنتی ہوگی، اور اس زمانے میں فقہا نے یہاں بیان کر دیا کہ تم یہ جو حق مہر ہے 32 کے حساب سے دو، تو اسی چیز کو آج کے معاشرے میں پکڑ لیا۔ علم کی کمی، انہیں نہیں معلوم کہ اس دور کے تقاضے کیا تھے، اس دور کے تقاضے کیا ہیں، اس دور کی رقم کا اندازہ کیا تھا اور آج کی رقم کا اندازہ کیا ہے، تو بس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سستا کام پکڑ لیا جاتا ہے، اسی کو دلیل بنا لیا جاتا ہے، وہاں سے مطلب کی بات نکال لی جاتی ہے، جو ہماری طبیعت کو اچھی لگتی ہے بس وہ بات نکال لی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی ہی سوچنے سمجھنے والی باتیں ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر عدل و انصاف جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ پھر آگے چل کے اگلی آیہ کریمہ کی طرف آتے ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ۔ معاشرے میں کوئی طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ ہے آوارہ ہو گیا ہے اور باپ کا جو مال ہے وہ بہت سارا ہے، وہ کافی مال چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب وہ بچہ کیا ہے، آوارہ ہے، وہ سارا مال اڑا رہا ہے۔ اب یہاں یہ تصور دیا گیا ہے کہ یہاں معاشرتی سطح پر اس کی روک تھام جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بے شک یہ اس کا انفرادی مال ہے، انہیں کھلاتے پلاتے رہو، انفرادی مال تو ہے لیکن اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو پھر قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اس چیز کو لے، انہیں کھلاتے پلاتے رہیں لیکن ان کے ہاتھ میں وہ نہ دے اگر وہ ناجائز اڑا رہے ہیں تو، اور ان سے اچھے طریقے سے نرمی سے بات کیا کرو۔ اب یہاں پر فرمایا اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا، یعنی کہ ظاہر معیشت پر اثر پڑتا ہے اس چیز کا، تو ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو، بھلائی کی بات کیا کرو یعنی نرمی سے بات کیا کرو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال اور دیتی ہوں کہ جیسے کوئی بڑا جاگیردار ہو یا نواب ہو، وہ فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد تھی وہ آوارہ ہو گئی، تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ حکومت اس کا چارج لے لیتی تھی اور سالانہ آمدنی میں سے اس کا ایک وظیفہ جو ہے وہ مقرر ہو جاتا تھا اور اس میں سے وہ خرچ کرے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے۔ پھر آگے چل کے آیت نمبر 6 میں فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ،
اور یتیموں کی تربیتاً جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے، اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے، اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 6 میں یعنی کہ جب تم دیکھو کہ ان میں کہ اب وہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، یتیموں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، تو پھر فرمایا وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُوهُ، جب دیکھو وہ ہوشیار ہو گئے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، اس کو ہڑپ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھو کہ بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر ان کو یہ واپس کرنا پڑے گا، جتنا کھا سکتے ہیں اتنا کھا لیں۔ تو اس کے بارے میں آگے چل کے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی جو ولی ہیں ان میں سے اگر کوئی غنی ہے، خدا نے اسے دے رکھا ہے، کشائش ہے اس کے پاس، تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے چل کے فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، اس کا کچھ وقت اس پر بھی یتیم کی نگہداشت پر بھی ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، تو وہ معروف انداز میں، بھلے انداز میں اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسلام کی تعلیم جو ہے بڑی فطری ہے، اس میں اتنی بندشیں نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے۔ پھر آگے چل کے فرمایا اگلی آیت کریمہ میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا اور یتیموں کو مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اب یہ آیت نمبر 7 کے اندر اس کی ساری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے اوپر جو آیت نمبر 6 پڑھی ہے، اس میں سے یہ ایک چیز بڑی واضح طور پر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی اتنا خوشحال ہے اور اگر یتیم کی بھی وہ پرورش کر رہا ہے تو وہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ یتیم کے مال میں سے کھائے۔ اور پھر ایک اور فرق کر کے بتا دیا کہ اگر کوئی فقیر ہے، محتاج ہے، اور وہ اس کی نگہداشت بھی کر رہا ہے تو پھر وہ بڑے ہی اچھے انداز سے، معقول انداز سے اس کے حصے میں سے کچھ اگر استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ گواہ بنا کر ان کے مال جو ہے وہ واپس کرو، یعنی اکیلے میں ہی ان کے واپس نہ کرو ان کے مال۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت ہی اصل میں حساب لینے والا ہے، دنیا میں جو لکھت پڑھت ہو جاتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل حساب وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف دینا ہے۔ اب جیسے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 7، اب مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ اب یہاں پر اس کی تفصیل سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہلی بار عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، ورنہ یہ ہوتا تھا عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق جو ہے حق وراثت نہیں ہوتا تھا۔ اس میں آگے چل کے جو ہے وہ بیان فرمایا مما کلا منہم، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، قانون اس پر اللہ کا پوری طرح نافذ ہونا چاہیے، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا۔ اب یہاں نوٹ کریں کہ کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے کہ قانون وراثت کی، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے کی طرف اگر توجہ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وراثت کے اس قانون کی کتنی دھجیاں ہمارے معاشرے میں اڑائی جاتی ہیں۔ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور اگر ماں باپ چلے جائیں اور اگر بھائیوں کے پاس ہو تو بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور کوئی اس قسم کا ان کا لحاظ جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا۔ تو ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو وہ حق وراثت کسی طور پر بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہوا، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ جو ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ، فرمایا اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔
یعنی کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو وراثت کی، اگر وہاں یتیم آ جائیں، کچھ قرابت دار بھی آ جائیں، کچھ محتاج بھی آ جائیں، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دیا کرو اس میں سے. یعنی اگر کوئی شاید تقسیم ہو رہی ہے، جو کچھ مطلب محتاج جو لوگ ہیں ان کے اندر جو احساس محرومیت ہے اس کو دور کرو. اس میں سے کسی نہ کسی درجے میں جو بھی کوئی تم ان کا مداوع کر سکتے ہو، تم سے ہو سکتا ہے، وہ ضرور کرو. اور ان سے بڑے اچھے انداز سے بات کرو، ان کو جھڑکو نہیں. ایسا نہ کہو کہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہے تم کہاں سے آ گئے ہو. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں فقیروں کو جھڑکا جاتا ہے، یتیموں کو جھڑکا جاتا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان سے اچھی طریقے سے بات کرو، نیک طریقے سے بات کرو. پھر آگے چل کر اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے. سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے. کیا ڈرتے رہنا چاہیے؟ کہ ان کو اگر وہ یہ سوچیں کہ وہ انہوں نے اپنے بچے اگر چھوڑے ہوتے، چھوٹے معصوم بچے چھوڑے ہوتے، اور اگر وہ اپنی نسل چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہوتے تو ان کے دل کے اندر کیسے کیسے اندیشے پیدا ہوتے. تو بالکل ایسے ہی خیال کرو یہ بھی کسی کے بچے تھے، بس یہ خیال کرو اور تقوی اختیار کرو. پھر یہاں پر اللہ رب العزت فرمایا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا فَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا. بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے. اور یہاں پہ تنبیہ کی گئی کہ جو لوگ اپنے جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں بھی آگ بھر رہے ہیں اور آگے بھی جا کے وہ دہکتی آگ میں ڈالے جائیں گے. یعنی کہ دو طرح کی آگ ہے، ایک وہ ان کے پیٹوں کے اندر آگ ہے اور ایک وہ آگ ہے جو ان کو وہاں پر پکڑی جائے گی. جہاں 10 آیات جو ہے مکمل ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک رکوع جو ہے سورہ النساء کا مکمل ہو جاتا ہے. یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں. جس طرح سوسائٹی کے پسماندہ طبقات میں ایک ایک کا خیال کر کے اللہ رب العزت نے اتنی باریک بینی سے اپنی حکمت کے ساتھ یہاں پر ان کے حقوق کا بیان فرمایا. انشاءاللہ رکوع نمبر 2 میں ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، سوچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو ہمارے سینوں میں اتار دے. شکریہ. وما علینا